تو دوسری پارٹیوں پہ جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی امکان نہیں ہے. یہ ایک بڑی کمزور ناقص اسٹریٹجی ہے جو ذہنی دباؤ کے حالت میں بنائی گئی. ان کا خیال ہے عمران خان کو دبا لیں گے. تو بھائی آپ پھر اسے سمجھے ہی نہیں. جب آپ اسے دبائیں گے تو وہ الٹا ریئیکٹ کرتا ہے, وہ زیادہ شدت کے ساتھ بروئے کار آئے گا. اور کوئی آپ کو رعایت مل سکتی ہے اس سے تو وہ بھی نہیں ملے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک بڑی ناقص حکمت عملی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب اگر چلیے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں چیزیں سامنے آ رہی, منصوبہ تو یہی عمران خان صاحب کو نائل کیا جائے. اکیلے یہ سیاستدان پورا کھیل کھیل جائیں گے یا پھر اداروں کو بھی استعمال کیا جائے گا؟ اگر ادارے استعمال ہوں گے تو کون سے ادارے استعمال ہو سکتے ہیں؟ نہیں, کوشش تو پوری کریں گے اداروں کو استعمال کرنے کی, اور یہ تعصب بھی وہ دے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ اداروں کو استعمال کرنے میں کامیاب رہیں گے. اداروں کو کیا پڑی ہے اپنے آپ کو داؤ پہ لگائیں. آپ نے دیکھا نہیں پولنگ والے دن کیا ہوا, کہیں سے انہیں کوئی مدد ملی. یہی تو وہ رو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا لاڈلے کے ساتھ. وہ لاڈلے آپ ہیں یا وہ ہے؟ حکومت آپ کو دے دی تو لاڈلے تو بدلتے رہتے ہیں. حکومت آپ کو دے دی اور پنجاب میں بھی آپ کو دے دی, مگر آپ اس کو نہیں ہولڈ کر سکے تو ادارے کیا کریں گے؟ میرا نہیں خیال ادارے یہ پوری کوشش کریں گے, اور وہاں کوئی ایک آدھا کیسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے شاید ہو, لیکن جو استعمال ہو سکے. لیکن وہ بڑے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں اور ڈسکشنز ہوتی ہیں, بڑی سوجھ بوجھ ہے. وہ تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی استعمال کر لیں گے. وہ کھیل ہے بچوں کا, کھیل لڑکوں کا ہوا, دیدہ بینا نہ ہوا. غالب نے کہا تھا دجلے میں قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل, کھیل بچوں کا لڑکوں کا ہوا, دیدہ بینا نہ ہوا. دیدہ بینا نہیں ہے, سوجھ بوجھ نہیں ہے, وحدت فکر بھی نہیں ہے, مختلف قسم کے راگ الاپ رہے ہیں. صحیح ہے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ہارون صاحب, اجلاس کے مطابق جو شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوا ہے اس میں نواز شریف صاحب نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تمام لوگوں کو کہ ریفرنس فائل کیا جائے. اور یہ فرض کر لیتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا, ایک ریئیکشن, ایک پبلک ریئیکشن ہم نے دیکھا. نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے اور ڈیفینیٹلی مقبولیت بھی ہے نواز شریف صاحب کی. کیا ویسا ہی ریئیکشن عمران خان صاحب کے لیے بھی آئے گا پبلک کی طرف سے, یا اس سے کچھ مختلف آئے گا اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو؟ نہیں, وہ تو آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں نا پچھلے چند سالوں کا. نواز شریف صاحب کا جلوس خاصا بڑا تھا, ایسا نہیں تھا کہ چونکا دینے والی بات. وہ ان کی زندگی کا نازک ترین مرحلہ تھا. اگر اس وقت کوئی اتنا بڑا جلوس وہ نکال لیتے, جی ٹی روڈ پہ تھا یا موٹر پہ, تو مجھے یاد نہیں, اتنا بڑا جلوس نکال لیتے, پھر وہ کوئی مضبوط لب و لہجہ نہیں اختیار کر سکے, کوئی مضبوط ان کا موقف نہیں تھا. یہ کہتے رہے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. اور یہ مذاق بن گیا, لطیفہ بن گیا, سیلف پٹی کا, خود ترسی کا مظاہرہ انہوں نے کیا. اور کہاں کون سے شہروں میں مظاہرے ہوئے تھے؟ وہ ایک جلوس تھا, ایک پورے ملک میں, کہیں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. حمزہ کو نکالا گیا, کہیں 10 آدمی بھی نہیں جمع ہوئے. اور یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا جب ان سے ہمدردی رکھنے والے اخبار نویسوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ہارا ہوا لشکر ہے, اس کے ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں. لیکن اب الیکشن میں کیا ماحول انہوں نے پیدا کر دیا تھا, ساری سیٹیں جیت جائیں گے, 3/4 جیت جائیں گے, کم از کم 2/3 جیت جائیں گے, یہی دعوے کر رہے تھے نا. اب وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو ہوا کیا, حکومت ان کی, بارسوخ طبقات میں وہ, دولت ان کے پاس, تو اس سے زیادہ صوبائی حکومت بھی, مرکزی حکومت بھی, اور کوشش بھی انہوں نے اتنی کی کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ 25 مئی کو, اپریل میں, ابھی مختلف مواقع پر جب بھی عمران خان نے کال دی تو بے شمار 30, 40, 50, 80 لاکھ تک لوگ گھروں سے نکلے, اور بعض اوقات اپیل کے بغیر ہی نکل آئے, سپونٹینیس, بے ساختہ, اسی وقت لوگ اپنے طور پہ جمع ہو جاتے ہیں. نئے مظاہروں کے مقامات نئے پیدا ہو گئے. لبرٹی چوک تو کوئی مقام نہیں تھا, اب لوگ کہہ رہے ہیں اس کا نام ہی بدل ڈالیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو کراچی میں, کراچی سے لے کے چترال تک ہر کہیں ان کے حق میں مظاہرے ہوئے, تمام بڑے شہروں میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, ملتان میں, گجرانوالہ میں, گجرات میں, راول پنڈی, اسلام آباد میں, پشاور میں, کہیں کون سے, کوئٹہ میں, جہاں ہوتے ہی نہیں مظاہرے. بہت بڑا کوئٹہ میں کہاں مظاہرے ہوتے ہیں؟
ہوتے بڑی چند سو آدمی جمع ہوتے ہیں, ہزاروں آدمی جمع ہوئے. بلوچستان میں کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکی, یہ پینیٹریٹ کر گئے پہلی دفعہ. اس کا امکان ہے کہ ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے لوگ بلوچستان میں, ورنہ تو قومی سیاسی جماعتیں تو بلوچستان میں الیکشن نہیں لڑتی, اون کر لیتی ہیں, یا کوئی پارٹی حکومت میں آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت لوگ ٹکٹ لے لیتے تھے. تو اب یہ تو بالکل ظاہر ہے, اس کو تو پھر نوجوانوں میں حمایت ہے, کس کی ہے؟ 1 کروڑ نئے ووٹ ہیں خواتین کے, نوجوانوں میں ہے, خواتین میں ہے. تو یہ ساری دنیا میں ایک اسلوب ہے, مسلمہ ایک پیٹرن ہے کہ اگر خواتین اور نوجوان جس کے ساتھ ہیں وہی کامیاب رہتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی آج نیوز کانفرنس سن رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریفرنس ہم نے 62, 63 کے تحت دائر کرنا ہے سپریم کورٹ میں, مگر عمران خان صاحب کذاب ہیں, خائن ہیں, ان کو ایسی مثال بنا دیں کہ نسلیں ان کی سبق یاد رکھیں. اتنا سخت لہجہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا استدلال جو ہے وہ اسی سے ظاہر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ خلق خدا کس کو خائن سمجھتی ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. مولانا فضل الرحمان کو سمجھتی ہے, نواز شریف خاندان کو سمجھتی ہے, زرداری خاندان کو سمجھتی ہے, عمران خان کو سمجھتی ہے. کو 50-52% اس کے ووٹ دیں, 48% پہ 3/4 اکثریت ہو جاتی ہے. کیونکہ صرف دو امیدوار تو نہیں ہوتے, امیدوار تو 3, 4, 5, 6 ہوتے ہیں, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اچھا, وہ ثابت کیسے کریں گے؟ قانون دان کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتزاز حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتزاز حسن پی ٹی آئی میں تو نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتے ہیں نا. اب وہ ان کی حیثیت ایک بہت بزرگ سیاستدان کی ہو گئی ہے, اور وہ قانون دان بھی ہیں, سیاست کی حرکیات کو بھی سمجھتے ہیں. 74 سے پالیٹکس میں ہیں وہ, 48 سال ہو گئے سیاست میں ان کو. سلمان راجہ تو ہمدرد نہیں تھے پی ٹی آئی کے, اور بھی وکلا, ایک وکیل کے سوا. تو سوال شور مچانا ایک اور بات ہوتی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایک آدمی شور مچا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کب تک شور مچائے گا؟ آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے شور وہ مچا سکتا ہے. آخر اس کے پھیپھڑے تھک جاتے ہیں, اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے, لوگ بیٹھتے ہیں. کسی سالس کے پاس جاتا ہے نا, یہاں تو سالس بھی دیکھیے بہت طاقتور ہے اور اس کا رول بڑھ گیا سپریم کورٹ کا. تو سالس تو دیکھے گا نا قانون کیا کہتا ہے, وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کسی کو ٹی وی میں کتنا سپیس ملتا ہے. ٹی وی میں بھی ان کو اب اتنا سپیس نہیں مل سکتا جتنا یہ چاہتے ہیں. حکومت ہی نہیں ہے, عجیب حکومت ہے بھائی. اسلام آباد کے 25-26 کلومیٹر کے 30 کلومیٹر کے ایریا میں ان کی حکومت ہے, کسی صوبے میں ان کی حکومت ہی نہیں. یہ کیسی حکومت ہے؟ اس کی کون سنے گا, کون مانے گا اس کی؟ اور وہ بھی پراپیگنڈا کی بات, قانون کی بات ہی نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کل ہارون صاحب الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج بھی تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پوری طاقت سے نمٹیں گے اگر آپ لوگ الیکشن کمیشن کی طرف گئے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو عمارت ہے وہ ریڈ زون کے اندر ہے اور وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے. کیا ہو سکتا ہے کل؟ طاقت کہاں ہے؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ طاقت اسلام آباد کی پولیس ہے, اور رینجرز اگر آئیں گے, فوج تو نہیں آ سکتی. رینجرز اگر آئیں گے تو وہ اپنا اس پہ تشدد تھوڑی کریں گے. تو اسلام آباد پولیس کیوں کرے گی؟ پنجاب سے تو پولیس نہیں آئے گی, پختونخوا میں تو ظاہر ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پنجاب میں بھی کوئی سوال نہیں ہے. تو سندھ سے پولیس منگوائیں گے, اور اتنا وقت کہاں ہے کہ سندھ سے پولیس آ سکے؟ اور سندھ کی پولیس ہے کس قابل کہ وہ کرے؟ بلوچستان سے بھی نہیں آئے گی. 3 صوبوں سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 4تھے صوبے سے اگر آنی ہوتی تو اب تک روانہ ہو چکی ہوتی. تو طاقت کون سی ہے جو طاقت استعمال کریں گے؟